طرح کراچی میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں الیکشن میں عوام نے حصہ لیا، لیکن اس مرتبہ سیاسی جماعتوں کے نا تجربہ کار اور ووٹر لسٹوں کے استعمال سے نا واقف کارکنوں کے سبب عوام پریشانی میں مبتلا رہے، جبکہ اس سے قبل کراچی میں الیکشن کارڈ کی گھر رسائی ہوتی تھی اور ووٹر کو ووٹ ڈالنے میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ سیاسی جماعتوں کا اپنا کام مکمل ہوتا تھا، ووٹ ڈالنے والے پریشان تھے، ووٹ لینے والے اتنے پریشان نہیں تھے، سب عوام پر چھوڑ دیا اور صحیح معلومات بھی فراہم نہیں کی جا رہی تھی، جس کے سبب ووٹر تنگ آ کر گھروں کو چلے گئے، جبکہ سیاسی جماعتوں کے لیڈر اپنے ووٹ ڈالنے کی کوریج میں زیادہ توجہ دیتے رہے اور اپنے جیتنے کے اعلانات کرتے رہے۔ اس موقع پر فاروق ستار تو نیچے اترنے کو تیار نہیں تھے اور الیکشن میں ساری سیٹیں جیتنے کے دعوے کر رہے تھے۔ یہ امید ہے کہ عوام نے جس طرح پہلے ہمیں اعتماد کا ووٹ دیا، اس مرتبہ بھی بھاری اکثریت سے ہم کامیاب ہوں گے اور ایم کیو ایم اپنی تمام روایتی نشستوں سے انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اب ہم اگلے 5 سالوں میں اپنے ووٹرز کے مسائل مستقل بنیادوں پر حل کریں گے۔ کوئی عارضی ریلیف ہم نہیں لیں گے، مستقل بنیادوں پر حل کریں گے۔ بلدیاتی اختیارات وسائل لیں گے، سندھ کے شہروں کراچی کے لیے جو اس کا جائز حق ہے، فنڈز ہیں مرکز سے صوبے سے وہ لیں گے، کوٹا سسٹم کے نفاذ کو ختم کریں گے اور انشاءاللہ ملک میں 20 انتظامی یونٹس کی جد و جہد کریں گے اور جنوبی صوبہ سندھ بھی انشاءاللہ تعالی ایک حقیقت بنے گا۔ ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ الیکشن میں ہمارے ساتھ پہلے پری پول ریگنگ ہوتی ہے، ہمارے شہری نمائندگی 25% کر دی گئی، اس میں سے 65% سے 85% واپس ایم کیو ایم کو ملے گی۔ ہمارا مقابلہ اپنے پرانے ریکارڈ سے ہے، کسی جماعت سے نہیں۔ ہم نے جیتنے سے پہلے ہی پری پول ریگنگ کے حوالے سے بتایا جا چکا ہے ہماری جانب سے کہ اس شہر کی آبادی کو آدھا گنا کیا ہے، لگتا ہے مردم شماری کے نام سے دھوکہ کھا گئے، صرف مردوں کو گنا ہے انہوں نے، عورتوں کو گنا ہی نہیں ہے اس شہر کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آدھی مردم شماری پر جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں وہ انتہائی تعصب اور دھاندلی پر سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی اس دفعہ ایوان میں صرف 25% ہوگی۔ ہاں، اس 25% کا ہمیں یقین ہے کہ 65 سے 85% ایک بار پھر ایم کیو ایم کے پاس آئے گا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے پر بد انتظامی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بھٹک رہے ہیں، ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کہاں جا کے ووٹ ڈالنا ہے، اور کئی جگہوں پہ یہ بھی پتہ لگا ہے کہ لوگوں کو لپیٹ کے وہ دے دی گئی ہے بیلٹ پیپر کے اس کو ایسے ہی ڈال دیں۔ یہ خاتون نے بتایا، ان کو کہا گیا کہ سفید کاغذ پہ تو لگانا ہے، گرین کاغذ پہ نہیں لگانا ہے۔ عامر خان کا کہنا تھا کہ ووٹر بد نظمی کے سبب پریشان ہیں اور انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، ووٹ کہاں ڈالنا ہے پتہ نہیں۔ جب پولنگ اسٹیشن پر میں آیا ہوں، کیمپ پہ گیا ہوں، تو بہت سارے لوگ یہاں پر پریشان ہو رہے ہیں، ان کے ووٹ ان کو نہیں مل رہے ہیں، اور دوسری جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو ایس ایم ایس سروس ہے وہ بلاک ہوئی ہوئی ہے اور وہ کام نہیں کر رہی ہے۔ میں خود ٹیلی فون پہ اپنا ووٹ تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا، نہیں ملا۔ اتفاق سے میرے بیٹے نے اس کا اسکرین شاٹ مجھے بھیجا کہ یہ نمبر ہے، تو مجھے یہاں پر اپنا ووٹ مل سکا۔ تو یہ مشکلات آ رہی ہیں، الیکشن کمیشن کو فوری طور پر ان مشکلات کا کوئی حل نکالنا چاہیے اور عوام کے لیے آسانی پیدا کریں۔ یہ ووٹر لسٹوں میں بھی بڑی مشکلات ہیں، اور ایس ایم ایس سروس کا کام نہ کرنا یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ اس کے اوپر فوری طور پر جو ہے الیکشن کمیشن کو اس سروس کو بحال کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ عوام اپنی قسمت اور مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں اور اس فیصلے سے نسلوں کا مستقبل وابستہ ہے۔ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے فیصلے جو ہے وہ آج کے الیکشن سے ہونے ہیں۔ آیا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تباہی بربادی میں جانا ہے، اس لیے کہ ہم بالکل کھائی کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ گہری کھائی کے کونے پہ کھڑے ہیں، بالکل ایج پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے آج اب خود کو یہاں سے نہیں سنبھالا، جو لوگ ہیں جن کی کارکردگی رہی ہے، جو لوگ ڈیلیورنس جن کی رہی ہے، اگر ان کو نہیں ہم نے آ کر آزمایا، ان کو نہیں موقع دیا یا ان کو ذمہ داری نہیں دی اپنے ووٹوں کے ذریعے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئندہ کئی نسلیں اس تباہی بربادی سے نہیں نکل پائیں گی۔ انہوں نے فاروق ستار سے متعلق سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ان کے پاس عہدہ کوئی نہیں، وہ کارکن ہیں۔ آج کل ان کی وہ کون ہے ویسے، جو وہ کیا ذمہ داری ان کے پاس؟
کچھ ہیں وہ تو میں نے سنا کیا ہے ذمہ دار کیا ہے فاروق ستار صاحب پارٹی کے کون فاروق ستار صاحب کو تو میں جانتا ہوں لیکن ان کے پاس عہدہ کون سا عہدہ ہے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں دینی قوتوں اور لادینی قوتوں کے درمیان مقابلہ ہے. پولنگ اسٹیشن سے شکایات مل رہی ہیں. چوروں کو اکٹھا کر کے سمجھتے ہیں کہ حالات بدل جائیں گے. ایسی پارٹیوں کو ووٹ نہ ڈالیں جن میں 70 سال سے ایک ہی طبقہ ہے. ایسی پارٹیوں کو ووٹ نہ ڈالیں جو بے ایمان ہوں. ایماندار، دیانتدار، دین سے محبت کرنے والے، پاکستان سے محبت کرنے والے اور ڈیلیور کرنے کی صلاحیت اور پرفارم کرنے کی صلاحیت کرنے والوں کو ووٹ ڈالیں. یہ اللہ کا معاملہ ہے، بندے کا معاملہ ہے. ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے باہر آئیں.